رمضان کی تیاری میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تیاری ہے دنیاوی اعتبار سے اور ایک تیاری ہے دینی اعتبار سے. رمضان کی تیاری میں ہم کیا کریں؟ ایک دنیاوی اعتبار سے کچھ تیاریاں ہیں اور کچھ تیاریاں ہماری دینی اعتبار سے ہیں. چند تجاویز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، چند پوائنٹس، ان کو ہم غور کریں اور ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی مصروفیات کے مطابق اس میں کمی بیشی کرتا رہے. یہ چند باتیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ تیاری کرنی کیسے ہے. کہتے ہیں نا ویل پلانڈ ہاف ڈن. صحیح طریقے سے پلاننگ کر لی، ہوم ورک پورا ہے تو بس کام پورا ہو گیا. تو رمضان اچھا گزارنے کا ارادہ کن کا جی بتائیں؟ ماشاءاللہ سب گزاریں گے جی اچھا رمضان. وہ کیسے پتہ لگے گا جب شعبان میں ہم تیاری کر رہے ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شعبان غفلت میں گزار دیں، رمضان آ جائے اور فوری طور پر ہم سارے رمضان کے اعمال شوق سے کرنے لگ جائیں. یہ بہت مشکل ہے. شعبان میں جو ہم تیاریاں کر رہے ہوں گے تو اس کے اثرات رمضان المبارک میں آئیں گے. جو چند پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے عید کی شاپنگ. عید کے لیے کپڑے، جوتے، کوئی بھی کام ان کو کوشش کر کے شعبان میں کر لیں. رمضان کی برکت والی گھڑیاں بازاروں میں گلیوں میں نہ گزاریں، اور خاص طور سے وہ وقت کہ جب ہماری نماز یا تراویح یا کوئی عبادت خراب ہو اور ہم وہ وقت بازار میں گزار رہے ہوں. یہ کیا ہوگا؟ یہ بجائے رحمت کے زحمت کا ذریعہ بنے گا، یہ لعنت کا ذریعہ بنے گا، سزا کا ذریعہ بنے گا. تو عید کی شاپنگ اور اس طرح کے معاملات یہ سب ہم شعبان میں کر لیں. ایک تو رمضان کی بابرکت گھڑیاں وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گی. دوسرا شعبان میں آپ کو کم وقت میں اور کم پیسوں میں چیزیں مل جائیں گی. رمضان میں وقت بھی زیادہ لگے گا رش کی وجہ سے، اور مہنگائی، پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے سیزن کی وجہ سے. تو ہر طریقے سے اس میں فائدہ ہے شعبان میں لے لینے کا جہاں تک ممکن ہو. دوسری بات، گھر کا راشن، چیزیں جو ہمیں رمضان میں چاہیے اور افطاری کے لیے، سحری کے لیے، عید کے لیے، وہ بھی جہاں جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، ہر آدمی اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کام شعبان میں کر لے. رمضان میں نہ جائے کہ 2 کلو چینی لے آؤ، 4 کلو آٹا لے آؤ، ان چکروں میں نہ رہے. جہاں تک ممکن ہو ان کاموں سے بھی پہلے فارغ ہو جائے. ایک اور مشورہ یہ ہے، نوجوان تو اس مشورے کو بالکل نہیں مانیں گے، اللہ کرے مان لیں. ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جو کام ہم رمضان کے مہینے میں چھوڑ سکتے ہوں اس کے لیے ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں ان کاموں کو رمضان میں چھوڑ دینا، عید کے بعد دیکھیں گے. مثال کے طور پر ہم اپنے کاموں میں، سب کاموں میں جائزہ لینا، تو وہ کام جن کو چھوڑنے میں رمضان میں نقصان کوئی نہیں بلکہ فائدہ ہے، ایسے سارے کاموں کو ہمیں اپنی زندگی سے 1 مہینے کے لیے نکالنا چاہیے. کون کون سے کام ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ، اس کو رمضان کے لیے چھوڑ دیجئے. انٹرنیٹ کا بہت زیادہ اور غیر ضروری استعمال، اس کو چھوڑ دیجئے. سیل فون کے اوپر باتیں جو ہوتی ہیں بلا وجہ فضول میں لا یعنی، اس کو چھوڑ دیجئے. واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کا جائز اور ضروری استعمال تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اسنیپ چیٹ وغیرہ، ٹک ٹاک، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا استعمال حرام اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے ہمیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے. آؤٹنگ کے نام پر، آؤٹنگ کے نام کے اوپر جانے والی ہماری پکنک اور تفریحات اور یہ سب ویکینڈ بنانا، فلاں کارنر پہ جانا، فوڈ پوائنٹ پہ جانا، اس طرح کی چیزوں کو ہم رمضان کے لیے چھوڑ دیں. ان میں سے بعض چیزوں کو چھوڑنا تو ضروری ہے. تو رمضان اگر اچھا گزارنا ہے تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو رمضان ہم اچھا نہیں گزار سکتے. تو رمضان میں ہم نے روحانی روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ بھی کرنی ہے. ٹیکنالوجی سے بھی روزہ رکھنا ہے، پھر مزہ آئے گا. اچھا جی، بہت سارے حضرات کچھ اداروں میں کام کرتے ہیں، سالانہ لیو ملتی ہے، مہینے کی کہیں 1 کہیں 2 مختلف ہوتی ہیں. تو لیو کو جمع کرتے رہتے ہیں، چھٹی نہیں کرتے. تو کوٹا ان کا ہوتا ہے جب 10-15 اکٹھی ہو جائیں پھر ہم یہ لیو اپلائی کریں گے
اور پھر کہیں جائیں گے. کسی کے ہاں شادی کا ہوتا ہے جی میں نے وہ لیز جمع کی ہوئی ہے شادی میں استعمال کروں گا, کوئی کہتا ہے جی میں پکنک پہ چلا جاؤں گا, کوئی کہتا ہے جی میں مری وغیرہ چلا جاؤں گا. تو سارا سال چھٹیاں جمع کیجئے اور ان کو رمضان میں اپلائی کیجئے اللہ کے لیے, پھر جنت کے مزے لیجئے گا. کیا خیال ہے؟ سارے سال کی چھٹیاں رمضان کے علاوہ کہیں اور تو نہیں مل سکتی. تو جو اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو چھٹی تو انہوں نے سال کی اویل کرنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو لیں گے اور اس وقت یہاں سے جائیں گے ادھر جائیں گے, کچھ ہوتے ہیں جی جون میں لیں گے, کچھ اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے. تو چلو ہم رمضان کی ترتیب بنائیں, ہم اپنی اینول لیو اور جتنی بھی ہماری روٹین کی لیوز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس لیو کے کوٹے کو رمضان میں استعمال کریں. دینی اعتبار سے بھی کچھ تیاریاں ہیں جی. دینی اعتبار سے پہلی تیاری رمضان اچھا گزارنے کی ہم نیت کریں کہ رمضان ہم نے اچھا گزارنا ہے. جیسے ہمارے اکابر بڑے گزارتے تھے, رمضان میں وقت ضائع نہیں ہونے دینا, پہلے تو یہ نیت کریں. دوسری تیاری یہ کریں کہ ہم نے رمضان کو گناہوں سے پاک گزارنا ہے, گناہوں سے پاک گزارنا ہے, یہ نیت کریں. تیسرا, ہم نے رمضان میں کثرت سے عبادات کرنی ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو چاہتا ہے رمضان میں کثرت سے عبادات کرے, وہ شعبان میں ہی اپنے لائف سٹائل کو ایسا کر لے جیسا کہ بس اب رمضان کی تیاریاں ہیں. روزے بھی رکھے, نفل زیادہ پڑھے, تلاوت قرآن پاک زیادہ کرے, اوابین, تہجد, اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو دعاؤں میں وقت دینا بڑھائے. یہ پہلے سے تیاری کر رہا ہوگا اور روٹین اپنی بہتر کر رہا ہوگا, تب کیا ہوگا؟ جیسے ہی رمضان مبارک آئے گا اس کے لیے رمضان میں اور اچھے طریقے سے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. تو پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی جی انشاءاللہ. حضرت جی کی دعاؤں کی کتاب ہے مناجات فقیر, وہ ہم منگوا لیں, وہ پڑھیں. حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکات العالیہ کی, اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مناجات مقبول. ان کتابوں کو لیں اور ان دعاؤں کو ہم مانگنا شروع کریں.